بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پروفیسر لطیف آپ کا ٹیچر حاضر ہوں. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کرونا کرائسس شروع ہونے سے پہلے ہم نے سلیبس کا فرسٹ ایئر کے لیے آغاز کر دیا تھا. 2 دن کلاسیں بھی ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے پھر ہم کنٹینیو نہ کر سکے. ان 2 پیریڈز میں ہم نے اپنا سلیبس بتا دیا تھا اور بک 1 کے چیپٹر نمبر 1 کا آغاز بھی کر دیا تھا. میں اس کو بہت زیادہ تو نہیں دہراؤں گا، لیکن بالکل ہی نئے آنے والے طلباء کے لیے نمبروں کی تقسیم بتا دیتا ہوں. تو فرسٹ ایئر میں انگلش کا پیپر 100 نمبر کا ہے، جس میں آبجیکٹیوز 20 مارکس کے ہیں اور 80 مارکس کا سبجیکٹیو پیپر ہوگا. آبجیکٹیو میں سینونیم آنے ہیں 10 نمبر کے، 5 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور 5 نمبر کے کریکٹ یوز آف ٹینس ہیں، جملے آئیں گے. اب ان کی تفصیل بھی ہلکی سی آپ بے شک نوٹ کر لیں. بک 1 آپ کے کورس میں ہے اور بک 3 آگے سب ڈیوائیڈڈ ہے 2 حصوں میں. پلے ہیں 3 1 ایکٹ پلیز اور پوئٹری ہے دوسرے حصے میں، جس میں 20 چھوٹی چھوٹی پوئمز ہیں. تو میرا فوکس آج زیادہ تر بک 1 پر ہوگا، لیکن نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جو 10 نمبر کے سینونیمز ہیں وہ بک 1 میں سے 5، پلے میں سے 3 اور پوئٹری میں سے 2 آنے ہیں. اس طرح سے یہ 10 نمبر کے ہو گئے. ایم سی کیوز پوئٹری میں سے نہیں آنے، وہ بک 1 میں سے 3 ہیں، پلے میں سے 2 ہیں، یہ 5 ہو گئے اور 5 نمبر کے کریکٹ یوز آف ٹینسز، یہ 20 مارکس ہو گئے ٹوٹل. اب فرسٹ ایئر کے پیپر میں کل شارٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو 30 کرنے ہیں. 30 ان میں سے 33% کا چوائس ہوگا ہر بک میں سے، تو وہ بھی سن لیں. بک 1 میں سے 9 میں سے 6 کریں گے 12 نمبر کے. بک 3 پلے میں آپ 8 میں سے 5 شارٹ کویسچنز کریں گے 10 نمبر کے، اور بک 3 پوئٹری میں سے اب 6 میں سے 4 کریں گے، یہ 8 نمبر کے ہو گئے. اس طرح یہ 15 شارٹ کویسچنز 30 نمبر کے بنتے ہیں. یہ اب تک 50 نمبر بچوں ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کے کورس میں لیٹر اور ایپلیکیشن. اب لیٹرز میں لیٹرز ٹو ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز ہیں اونلی، ایپلیکیشن بھی اونلی ٹو دا پرنسپل ہیں. تو لیٹر اور ایپلیکیشن ہوگا، ان میں 100% چوائس ہے، آپ ایک چیز تیار کر سکتے ہیں. یہ 10 نمبر کی ہوگی. پھر سٹوریز ود مورل ہیں، یہ لازمی ہے، یہ 2 میں سے 1 کریں گے 100% چوائس کے ساتھ. یہ 20 نمبر ہو گئے دونوں کے، لیٹرز ایپلیکیشن اور سٹوریز. اب تک 70 مارکس ہو گئے. اس کے بعد آگے آپ نے پھر پوئٹری کی طرف جانا ہے، تو وہ ایک ہی ایکسٹریکٹ آئے گا پوئٹری میں سے، اس کو یو آر سپوز ٹو ایکسپلین ود دا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. یہ 5 نمبر کا ہوگا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگا. پھر بک 1 میں سے پنکچویشن ہے 5 نمبر کی، اور پھر پیئرز آف ورڈز ہیں 5 نمبر کے، ان سے آپ بخوبی مانوس ہیں. اور آخری سوال بہت امپارٹنٹ ہے 15 نمبر کا، وہ ٹرانسلیشن ہے. یہ ٹوٹل 100 نمبر ہو گئے بچوں. ایک بار پھر میں آپ کو بک 1 کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 15 شارٹ سٹوریز پر مشتمل ہے. اگر آپ کانٹینٹس دیکھیں تو اس میں 15 شارٹ سٹوریز دی گئی ہیں. شارٹ سٹوری کا معنی افسانہ ہوتا ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو بک 1 میں سے 5 نمبر کے سینونیم، 3 مارکس کے ایم سی کیوز، یہ ہو گئے 8. 12 نمبر کے 6 شارٹ کویسچنز، 20 ہو گئے. اس کے بعد 5 نمبر کی پنکچویشن 25 اور 15 نمبر کی ٹرانسلیشن 40 مارکس ہو گئے. تو آپ غور کر لیجئے کہ 100 مارکس میں سے 40 مارکس کی صرف یہ چھوٹی سی بک 1 ہے. تو اگر آپ ان شارٹ سٹوریز کی کمپریہنشن اچھی طرح سے کر لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو امید ہے کہ آپ اسی میں سے صرف پاس ہو سکتے ہیں.
بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا چیپٹر آپ کا صفحہ نمبر 1 پہ ہے، بٹن. رچرڈ میتھسن کا لکھا ہوا ہے، میں نے تعارف کروا دیا تھا. آپ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے پیج نمبر 1 2 3 4 5 سب کی لائنوں پہ نمبرنگ کر لیں. 1 2 3 4 لائن اس لیے آپ لگائیں گے کہ میرا حوالہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور مجھے بھی ریفرنس دینا آسان ہوگا. جب یہ کر چکے ہیں تو پھر سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نمبرنگ کر لیں لائنوں کی، اس کے بعد پھر یہ سننا شروع کریں. تو اسٹوڈنٹ سٹوری بھی میں نے بڑی تفصیلاً بتائی تھی ایک دن اپنے تمام کلاسز کو. ہلکی سی پھر بتا دیتا ہوں تاکہ وہ گزشتہ سے پیوستہ ہو سکے اور نیو کمرز کے لیے بھی فائدہ ہو سکے. تو بچوں سیٹنگ یہ ہے کہ یہ امریکن سوسائٹی ہے. کہانی بٹن ایک تھرلر ہے، یعنی سسپینس سٹوری ہے. 3 ٹوٹل اس کے کیریکٹر ہیں. مین کیریکٹر نارما ہے، یہ اس کا کرسچن نیم ہے، اور اس کے ہسبینڈ کا نام ہے مسٹر آرتھر لیوس. اب نارما 3 ناموں سے سٹوری میں آ سکتی ہے، صرف نارما، مسز لوئس یا مسز آرتھر، اور تیسرا کیریکٹر سٹوئرڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک فلیٹ پہ، اپارٹمنٹ پہ، شاید دوسری تیسری چوتھی منزل پہ کہیں نیو یارک میں رہتے ہیں. تو دونوں جاب بھی کرتے ہیں. ایک روز نارما اپنے جاب سے واپس آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کے گھر کے باہر دروازے پر ایک چھوٹا سا کارٹن ڈبہ سا پڑا ہوا ہے. اس پر ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ 37 اسٹریٹ نیو یارک 1000116. وہ اس کو اٹھاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، اندر لے جاتی ہے. اب وہ کچن میں کھانا وانا رکھ دیتی ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے. وہ کھولتا نہیں، الٹا کے دیکھتی ہے تو اس پہ وہ چٹ وغیرہ ایک لگی ہوئی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مسٹر اسٹوئرڈ ول کال آن یو ایٹ 8 PM، کہ 8 بجے مسٹر اسٹوئرڈ آپ سے ملنے آئیں گے. اب یکدم کچھ وقت گزر جاتا ہے، ہمیں کہانی میں رائٹر کچھ نہیں بتاتا. 8 بج گئے، اتنے میں اس کا خاوند بھی آ چکا ہوا ہے. تو 8 بجے گھنٹی ہوتی ہے. یہ کچن سے آواز دیتی ہے نارما کہ میں دیکھتی ہوں. تو دیکھتی کیا ہے کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہے. اس کو ہنسی آنے لگی تھی لیکن اس نے کنٹرول کر لی. وہ پوچھتا ہے کہ آپ مسز اسٹوئرڈ ہیں، مسز آرتھر لوئس ہیں؟ یہ کہتی ہاں. تو کیا کام ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے، تعارف کرواتا کہ آئی ایم مسٹر اسٹوئرڈ. تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں خریدنا. تو وہ واپس مڑتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مفید بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا پیسے کے اعتبار سے مفید؟ وہ کہتا ہے ہاں. نارما بہرحال لفٹ نہیں کرواتی. اتنے میں آرتھر بھی باہر آ جاتا ہے. آرتھر پوچھتا ہے کیا کوئی معاملہ گڑبڑ ہے؟ تو مسٹر اسٹوئرڈ ایک بار پھر تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، مجھے اندر آ لینے دو. بہرحال وہ اس کو اندر بٹھا لیتے ہیں لیونگ روم میں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ڈبہ سا ہے اس پہ ایک بٹن دبانے والا جیسے گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس پر ایک شیشے کا محرابی ڈوم کی شکل کا گنبد نما کور ہے جو کھلتا نہیں. تو کہتا یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دفتر سے ہے، اور اس کی چابی میرے پاس ایک لفافہ انویلوپ ہے. تو بچوں اس کا تلفظ انویلوپ ہی ہے، انویلپ نہیں. انویلپ ای کے بغیر ہوگا اور اس کا معنی لپیٹنا ہوگا. اگر آپ نے لفافہ پڑھنا ہو تو انویلوپ ہوگا. میں وقتاً یہ بتاتا رہوں گا آپ کو ساتھ ساتھ. میرا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ٹرانسلیشن پر فوکس کریں گے، اکا دکا تلفظ کے یعنی پروننسیشن کے ریفرنسز بھی آئیں گے، اور چھوٹے موٹے سوال جواب بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے رہا کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو کہیں بھی کوئی بندہ جسے آپ جانتے نہیں ہوں گے وہ فوت ہو جائے گا، اور اس کے ایوز آپ کو $50,000 ملیں گے. یہاں سے اب دونوں میاں بیوی کے کیریکٹرز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا رد عمل کیا ہے. کسی بھی شخص کو اگر جانچنا پرکھنا ہو تو یہی دیکھنا چاہیے کہ ایونٹ سے آئیڈیا
स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन नाउ। पेज 1 पे आखिरी सेंटेंस था, व्हाट इज़ दैट गैजेट एनी वे। ये आर्थर ने सवाल किया था, और गैजेट का माना था कि कोई भी अप्लायंस, कोई मशीन, जैसे आपके घर में कोई इस्त्री है, ग्राइंडर है, शेकर है, ब्लेंडर है, इनको गैजेट्स कहते हैं। कोई डिवाइस हो कि ये मशीन बहरहाल है क्या। तो अगले पेज से हम आज शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 2 से। तो उसका जवाब उसने दिया था, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, मुझे ये वाजे करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टूअर्ट, मिस्टर स्टूअर्ट ने जवाब दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर बोला, अगर तुम कुछ बेच रहे हो। आगे डैश आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि हमने ख़रीदना नहीं। मिस्टर स्टूअर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट। शुक, शेक, शुक, शेकन, नफ़ी में सर हिलाना। अगर हाँ में सर हिलाना हो तो नॉड होता है। तो मिस्टर स्टूअर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने अपनी बीवी नॉर्मा की तरफ देखा। वो आगे से बोलती है, अप टू यू, शी सेड, वो बोली, आपकी मर्जी है। ही हेजिटेटेड, आर्थर ज़रा सा हिचकिचाया। हेजिटेट, हिचकिचाना, तामुल से काम लेना। वेल वाई नॉट, ही सेड, हाँ तो क्यों ना हम इसको बुला ही लेते हैं। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में चले गए। एंड मिस्टर स्टूअर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, मिस्टर स्टूअर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला। देखिए कितनी अच्छी अंग्रेजी, रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड इनविलोप। बच्चों इसको इनविलोप पढ़ना है। नाउन हो तो इनविलोप, लिफाफा, और अगर वर्ब हो तो इन्वेलप, लपेटना। सील्ड, सर्ब मोहर, बंदशुदा। उसने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक बंदशुदा लिफाफा बाहर निकाला। सर्ब मोहर, लिफाफा बाहर निकाला, और कहने लगा, इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसके अंदर, हियर ही पढ़ना, इनसाइड हियर, इसके अंदर घंटी वाले आले के गुंबद की चाबी है। डोम वही मेहराबी गुंबद, जो शीशे का गुंबद था, यह पहले पढ़े हैं। उस डब्बे के ऊपर है जिसके नीचे बटन है। ही सेट, वो बोला, ही सेट द इनवेलोप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने वो लिफाफा कुर्सी के करीब पड़ी हुई मेज़ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, इस घंटी का ताल्लुक हमारे दफ्तर से है। व्हाट इज़ इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर बोला, ये है किस लिए। फॉर व्हाट इज़ इट, ये है किस लिए। जवाब मिलता है, इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टूअर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टूअर्ट ने उसे बताया। अब यहाँ से सस्पेंस शुरू होने लगा, ज़रा अलर्ट होके बैठें बच्चों। अगर तुम बटन दबाओगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे आप जानते नहीं होंगे मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसकी एवज आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। अब इस पर रद्द अमल देखेंगे, दोनों के रद्द अमल से पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है। वो बिल्कुल लालची है, और आर्थर आगे से पता चलेगा आपको बड़ा स्ट्रांग कैरेक्टर का बंदा है। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने छोटे कद के आदमी की तरफ घूर के देखा। स्टेयर, घूर के देखना, टिकट की लगा के देखना, टू लुक कॉन्स्टेंटली। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड, आर्थर पूछने लगा, क्या बात कर रहे हो आप। मिस्टर स्टूअर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टूअर्ट हैरत ज़्यादा दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, वो बोला, मैंने अभी अभी वाजे तो कर दिया है। इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड आर्थर, आर्थर बोला, क्या ये कोई अमली मजाक है। प्रैक्टिकल, अमली, जोक, मजाक, नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है, असली है। जेन्युइन, ट्रू, रियल, ऑनेस्ट, फेयर। आगे से आर्थर चिढ़ के कहता है, यू आर नॉट मेकिंग सेंस,
मेक सेंस, कोई बामानी गुफ्तगू करना, तुम्हारी बात पे कोई माने नहीं कर रहे, गोया तुम बड़ी फजूल बात कर रहे हो। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि हम यकीन कर लें। आगे डैश आ गई है, नारमा बोल पड़ी। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नारमा। नारमा ने मुतालबा किया, पूछा, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड के दो तीन माने, एक तो शर्मिंदा होना, दूसरा परेशान हो जाना। यहाँ वो है अनकम्फर्टेबल, अपसेट होना। स्टुअर्ट ज़रा बुखला सा गया, परेशान हो गया। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। स्टूडेंट्स, जब भी इंग्लिश में आई एम अफ्रेड आए तो इसका माना डरना नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बात होने लगी है जो सुनने वाले को पसंद ना नहीं हो, यानी उसकी वो तवक्को ना रख रहा हो। तो आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आई एम नॉट एट लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी, फ्रीडम, कि मुझे ये परमिशन नहीं है टू टेल यू दैट, कि तुम्हें ये बताऊं। ही सेड, स्टूडेंट ने कहा। हाउएवर, ताहम, आई एश्योर यू, मैं तुम्हें इतनी यकीन दहानी करवाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ एन इंटरनेशनल स्कोप, हमारी तंजीम बैनुल अक़वामी दायरा कार रखती है। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, स्कोप लिमिट, रेप्यूट, दायरा कार। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। आर्थर गुस्सा कर रहा है, उठ खड़ा हुआ और कहता है, आई थिंक यू हैड बेटर लीव। बच्चों ये ज़रा स्ट्रक्चर पे गौर करें, यू हैड बेटर लीव, ये कंट्रैक्टेड है और इस हैड का पास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये फ्यूचर या प्रेजेंट की स्ट्रांग एडवाइस के लिए आया करता है। इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपसे कहना हो बेहतर ये होगा तुम मेहनत करो, तो मैं कहूँगा यू हैड बेटर वर्क हार्ड। बेहतर ये होगा शोर ना करो, यू हैड बेटर नॉट मेक अ नॉइस, तो बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने उठते हुए कहा। देख लीजिए, मेज़बान उठ खड़ा हुआ है, वह पोलाइट वे में उसको घर से निकाल रहा है। तो आर्थर उठ खड़ा हुआ, बेहतर ये होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर स्टुअर्ट रोज, मिस्टर स्टुअर्ट भी उठ खड़ा हुआ। ये रोज, राइज, रोज, रिजन, राइज की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, वो भी उठ खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स, बेशक, बेशक, सर्टनली। एंड टेक यूर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन वाला आला भी साथ ले जाइए। आर यू श्योर यू वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और टू। वो बड़ा चिड़चिड़ किस्म का शख्स है, ऐसे लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। वो कहता है, क्या पक्की बात है, क्या तुम्हें यकीन है कि आप लोग एक या दो दिन इस पर गौर करना नहीं चाहोगे। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन वाला आला उठाया, एंड द एनवेलोप, लिफाफा भी उठाया, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टुअर्ट्स हैंड्स, और ये दोनों चीज़ें उसके हाथों में थमा दी। थ्रस्ट, पुश्ड, उसने दोनों चीज़ें उसके हाथों में थमा दी। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, हॉल या हॉलवे राहदारी को कहते हैं, पिछले सफ़े पे आ चुका है। मेन गेट से लेके घर तक जो चौड़ा सा बरामदा, पोर्च, गैराज सा होता है, इसको हॉल या हॉलवे कहते हैं। तो वो राहदारी में चलता हुआ गया, पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। आई लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टुअर्ट। मिस्टर स्टुअर्ट बोला, मैं अपना कार्ड छोड़े जाता हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाई द डोर, उसने मेज़, दरवाजे के करीब पड़ी हुई मेज़ पर वो कार्ड रख दिया। व्हेन ही वॉज गॉन, जब वो जा चुका, आर्थर टोर इट इन हाफ, आर्थर ने इसके दो टुकड़े कर दिए, एंड टॉस्ड द पीसेस ऑन टू द टेबल, और ये टुकड़े लहरा कर मेज़ पर फेंक दिए। टॉस, थ्रो, हर्ल, फेंक देना। नारमा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, अब अंदर आ गए। नारमा को अब बेचैनी हो रही है, नारमा अभी सोफा पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, अब वो शुरू हुई, आपके ख्याल में ये क्या था। शी आस्क्ड, वो बोली। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड, खामद कहता है, मैं जानना नहीं चाहता, जानने की परवाह भी नहीं करूँगा। शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा ना सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्यूरियस मुतजस्सिस होना, मुतजस्सिस जुस्तजू रखना,
ساری بچوں کو کٹ گیا تھا، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی کے کیریکٹر کو پرکھنا ہو تو اس کے رد عمل دیکھنا چاہیے کسی واقعے پر، کسی آئیڈیا پر۔ مثلاً بس پر ہی بیٹھنا تو کیسے چلتا ہے، سفر پہ آپ کو سیٹ پہلے دیتا ہے یا خود جلدی سے بیٹھ جاتا ہے، کھانے میں خود ڈالنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کو موقع دیتا ہے، تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے۔ اب جب یہ پیشکش ہوتی ہے اس پر اس کا دونوں کا رد عمل کا پتہ چلتا ہے۔ خاتون سے تو ہمیں لیڈی میکبتھ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، جس نے اپنے خامند کو شیکسپیئر کے پلے میکبتھ میں ورگلایا تھا۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں بھی وہ اپنے خامند کو اب قائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ پوچھتی ہے کہ تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کی آزادی نہیں، میں نہیں بتا سکتا، البتہ آرتھر کا رویہ بالکل سخت ہوتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کوئی فضول بات کر رہے ہو، اس کے تو کوئی معنی نہیں نکلتے، تو یہ کوئی عملی مذاق ہے؟ ہوتا ہے نہیں نہیں، یہ حقیقت ہے، جینون آفر ہے ہماری۔ لیکن آرتھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بہتر یہ ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اس کا پیکٹ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، دروازے کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ شخص اسٹیورڈ اپنا کارڈ ادھر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ آرتھر اس کو بھی پھاڑ کر وہیں پھینک دیتا ہے۔ لیکن اب شام ہو گئی ہے، میاں بیوی دونوں آ گئے ہیں۔ نارما کو اب چین نہیں آ رہا، وہ اپنے خامند کو پوچھتی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا؟ وہ بہرحال کہتا ہے کہ لفٹ نہیں کرواتا اور سو جاتے ہیں۔ اگلے روز دفتر جانے سے پہلے آرتھر پہلے لفٹ میں چلا گیا، اس نے نارما بعد میں نکلی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر ہی وہ دونوں کے دونوں کارڈ کے ٹکڑے اس نے جلدی سے پرس میں رکھ لیے، دفتر چلی گئی۔ کافی کے وقفے میں 11-12 بجے ہوا ہوگا، اس نے ان دونوں کو ٹارن ایجز جو تھے، جو کارڈ کے کنارے تھے، ان کو جوڑ کے دیکھا تو وہ صرف نمبر لکھا ہوا تھا اس کا۔ دوپہر کو اس نے ٹیپ لگا لی۔ اب دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ برائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شام کو 5 بجے سے پہلے آخر فون کر ہی دیا۔ آگے سے مسٹر اسٹیورڈ کی آواز تھی، وہ خوش لگ رہا تھا۔ تو یہ کہتی ہے کہ جی میں مسز آرتھر ہوں، تو کیا مطلب تم نے جب کل فون کیا تھا کہ وہ بندہ مر جائے گا فلاں؟ وہ کہتا ہے بالکل یہی میرا مانا تھا۔ تو کہتا ہے $50,000 کے عوض؟ ہاں $50,000 کے عوض۔ تو وہ کیونکہ یہ لوگ بڑے تیز ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتا تو چھوڑ جاؤں اعلیٰ؟ تو آگے سے اکڑ کے کہتی نہیں بالکل نہیں، اور ٹیلی فون بند کر دیتی ہے۔ لیکن جب اب گھر آئی ہے تو پھر دیکھتی کیا ہے کہ وہ گھر کے باہر وہ پڑا ہوا ہے اعلیٰ۔ سوچتی ہے اس کی یہ ہمت کہ میرے کہنے کے باوجود یہ چھوڑ گیا ہے۔ بہرحال اندر چلی گئی، میں نہیں اسے اٹھاؤں گی۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد باہر آتی ہے اور اس کو اٹھا کے اندر لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو کچن کے باٹم کیبنٹ میں رکھ دیتی ہے، شاید اس خیال سے کہ خامد کو پتہ نہ چلے تو کل میں صبح اس کو باہر پھینک دوں گی۔ تو خامد آ گیا۔ اب اس نے استثناء میں خامد کو نہیں پتا کہ ڈبہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، اس نے مائنڈ میک اپ کر لیا، یہ پیسے ہر صورت میں لینا چاہتی ہے۔ خامد کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو گئی، رفتہ رفتہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ آپ کے خیال میں وہ کیا ہوگا؟ اس بیچارے کو کیا پتا کہ ڈبہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم اس میں کیوں اتنا انوالو ہوتی جا رہی؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو اگر اس ہم بندے کو جانتے بھی نہ ہو، کہیں 10,000 میل دور میں کوئی چائنیز پیزنٹ ہو، کسان ہو، یا کوئی کانگو کا کوئی نیٹو ہو افریقہ میں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بٹن دبا بھی دیں گے تو ہمیں موقع ملے گا، ہم اچھا فرنیچر حاصل کریں گے، کار لیں گے، جزیرے پر گھر ہوگا، یا یورپ کا ٹرپ کرے گا۔ وہ بہرحال قائل نہیں ہوتا اور وہ بتی بجا کے بند کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح ابھی رات تو اس کی پھر ویسی گزری۔ تو اگلے روز صبح ناشتہ بہت اچھا تیار کرتی، پھر خوشامد کا ایک سٹائل ہے۔ وہ پوچھتا بھی یہ کیا موقع؟ کہتی نہیں بس مصنوعی سی غصے سے کہتی بس میں ویسے میرا جی چاہ رہا تھا، لیکن پھر کہتی ہے کل رات تم نے مجھے غلط سمجھا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہ تم نے مجھے خود غرض سمجھا ہوگا، لیکن میں صرف اپنے لیے نہیں، میں پورے خاندان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ آگے کہتا ہے نارما آہستہ آہستہ آئے گا، محنت کر کے آئے گا۔ تو کہتے نہیں آرتھر یہ
کچھ ایسے نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل ریسرچ وہی باتیں رات والی دہراتی ہے، بہرحال وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ تیسرے دن صبح کی بات ہے، اس سے نہیں رہا گیا، گئی ڈبہ اٹھا کے لائی، کافی دیر سوچتی رہی، گھورتی رہی، لیکن آخر وہ کر کے نکال کے لفافے میں سے چابی شابی کھولا وقفوں کے ساتھ، آخر بٹن دبا ہی دیا۔ اور مذاق اڑاتی ہے کہ ریڈیکولس، کتنی مذاق خیز بات ہے کہ ہم فضول سی بات پر اس طرح سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو چلی گئی، آفس چلی گئی، شام کو پھر حسب سبق پہلے آ گئی، کھانا وانا تیار کر کے اپنے ڈشیں دھو کے ڈھیر لگا رہی تھی سکھانے کے لیے، تو گھنٹی بجتی ہے۔ جو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم لینکس سیل ہاسپٹل سے بول رہے ہیں، آج صبح انڈر گراؤنڈ ریلوے میں پلیٹ فارم سے ہجوم نے دھکیل کر آرتھر کو ٹرین کے آگے پھینک دیا اور وہ مارا گیا ہے۔ اس کو اب یقین نہیں آتا، پریشان ہوئی، سن سی ہونے لگی ہے، بڑی مشکل سے بوجھل قدموں سے اٹھ کے کچن میں گئی کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ڈسٹ بن میں سے اس کو نکال کے دیکھا تو وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹیوب میں، نہ پیچ، نہ کوئی شے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اتنی دیر میں پھر ایک فون آتا ہے، تو یہ اس کا اسٹیورڈ کا تھا، تو کہتی تم نے تو کہا تھا، اسی آواز میں، تم نے تو کہا تھا کہ جو مرے گا اس کو ہم جانتے نہیں ہوں گے۔ تو اس کا آخری جملہ ہے پیج نمبر 7 پہ، بڑا طنزیہ سا کہکا لگا کے، جیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مائی ڈیئر لیڈی، ڈو یو ریئلی تھنک یو نیو یور ہسبینڈ؟ میری پیاری خاتون، کیا تم سچ مچ سمجھتی ہو کہ آپ اپنے خامد کو جانتی تھی؟ تو بچوں یہ تھی کہانی، میں نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے ان بچوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے پہلے 2 لیکچر میرے اٹینڈ نہیں کیے۔ اب میں شروع سے نہیں پڑھوں گا، پہلا صفحہ میں نہیں پڑھوں گا چونکہ وہ پہلے ہو چکا ہے، 2 بار ہو چکا ہے، اب تیسری بار وہ لوگ جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا وہ بور ہوں گے، لہٰذا میں اب آگے سے ہی پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ 1 آدھ منٹ ریسٹ کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ آگے سے ہاں تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے، نارما واز اسٹل سٹنگ آن دا صوفا، نارما بھی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ واٹ ڈو یو تھنک اٹ واز؟ شی آسکڈ، بولی آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ کیئر ٹو نو، ہی آنسرڈ، اس نے جواب دیا میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ کیئر، تکلیف اٹھانا، زحمت گوارا کرنا، میں جاننا نہیں چاہتا۔ شی ٹرائی ٹو اسمائل بٹ کوڈنٹ، ایک کھسیانی سی مسکراہٹ ہوگی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ آرنٹ یو کیوریس ایٹ آل، پہلے پڑھ چکے ہم، کیوریس متجسس ہونا، جستجو رکھنا، انکویزیٹو ہونا، انٹرسٹڈ ہونا، کیا تمہیں کوئی تجسس نہیں ہو رہا؟ نو، ہی شوک ہز ہیڈ، اس نے سارے ہلایا، نفی میں نہیں۔ آفٹر آرتھر ہیڈ ریٹرن ٹو ہز بک، جب آرتھر کتاب کی طرف واپس جا چکا یعنی دوبارہ پڑھنے لگ گیا، نارما وینٹ بیک ٹو دا کچن، نارما واپس باورچی خانے میں گئی، اینڈ فنشڈ واشنگ دا ڈشز، برتن دھونے کا کام مکمل کیا۔ وائی وانٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ نارما آسکڈ، نارما نے پوچھا آپ اس سلسلے میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وانٹ ول ناٹ کا مخفف ہے، پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ آرتھر آئیز شفٹڈ ایز ہی برشڈ ہز ٹیتھ، جب آرتھر سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو برش کر رہا تھا تو اس کی آنکھیں اس کی طرف موو کر گئیں۔ شفٹڈ، موو کیا، حرکت کی۔ آرتھر کی آنکھوں نے حرکت کی جب کہ وہ اپنے دانت برش کر رہا تھا۔ ہی لکڈ ایٹ ہر ریفلیکشن ان دا باتھ روم مرر، اس نے غسل خانے کے آئینہ میں نارما کے عکس کی طرف دیکھا، شیشے کے اندر ہی نا، امیج کی طرف دیکھا۔ ڈزنٹ اٹ انٹریگ یو، انٹریگ دلچسپی رکھنا، انٹرسٹ ہونا، اروز کیوریوسٹی، کیا آپ کو بھی اس میں دلچسپی نہیں ہو رہی؟ اٹ اوفینڈز می، آرتھر سیٹ، مجھے اسے غصہ آ رہا ہے۔ اوفینڈز، ناراض کرنا، ڈسپلیز کرنا، چڑ جانا، تو مجھے تو اس سے غصہ آ رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم یہیں بس کر دیتے ہیں، اگلا پیج بھی مکمل ہوا، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں گے، میں سینونیم ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں، تو آپ ان 2 صفحوں کے معنی ٹرانسلیشن اچھی طرح سے تیار کر لینا۔ میں آپ کو کل ان 2 صفحوں پر مشتمل
MCQs کی اور سینونمس کی لسٹ بھی دوں گا جو پرسوں آپ کو چیک کرواؤں گا. اگر کوئی بھی بات سمجھنی ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. تو یہ 10-10 منٹ کے ٹکڑے ہوئے ہیں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اس طرح سے بریک ہو رہی ہے. میرے موبائل میں تو اسی طرح سے ہے کہ 10 منٹ سے اوپر یہ ریکارڈنگ شاید نہیں کرتا, یا مجھے نہیں اس کی تفصیل کا پتہ ہوگا. تو بہرحال یہ آپ 3 ٹکڑوں پر مشتمل آپ اچھی طرح سے سن لیجئے گا. میں نے بڑے انفارمل سے وے میں آپ کو آج گائیڈ کیا ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جن بچوں نے پہلے کہانی سنی ہوئی ہے وہ بے شک وہ پہلی 2 جو ہیں وہ حصے جو ہیں وہ نہ سنیں, تو یہ باقی والے سن لیں. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ بچوں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.